کی اہمیت اور جتنی تحریکات چلی ہیں سن 53 کی، سن 73 کی تحریک اور پھر اس کے بعد سن 84 کی تحریک جو چلی ہے، اس کے اندر درج ہے۔ انشاءاللہ اس کا مطالعہ بھی ہوگا، مختصر سی اس کے اندر یہ سمجھو کی کتاب ہے، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ ہر شخص کو۔ ڈائری ہم بازار سے ویسے خریدتے ہیں تو یہ 2021 کی ڈائری جماعت کی طرف سے ہے، 250 روپے اس کی قیمت ہے۔ جس ساتھی نے لینی ہو وہ اپنے نام جو ہے وہ لکھوا دے گا، پھر انشاءاللہ بعد میں منگوا لیں گے۔ یہ چند ایک آئی ہیں، پھر انشاءاللہ جتنے ساتھیوں کے نام آئیں گے اس کے مطابق ہم حضرت مولانا نعیم صاحب سے درخواست کریں گے، یہ ہمارے پاس بھیج دیں گے۔ اور یہ لٹریچر ہمارے قائد آباد کے ساتھی عالمی مجلس کی جو جماعت قائد آباد میں کام کر رہی ہے انہوں نے یہ چھپوایا ہے بڑی محنت سے۔ انشاءاللہ اس کو ہم بازار کے اندر بھی تقسیم کریں گے اور یہ ہر ساتھی جو ہے یہ بعد میں لے کر جائے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور لٹریچر ہے، اس کو پڑھیں اور دوسروں کو دیں، وہ دوسرے سے پڑھیں، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اب میں دعوت دیتا ہوں حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی زاہد محمود صاحب کو، وہ تشریف لائیں، جو کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع نصاب کے ناظم عمومی ہیں، تشریف لاتے ہیں حضرت مفتی زاہد محمود صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سب ساتھی عبادت کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ایک دفعہ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، سب سے پہلے تو میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت قائد آباد اور محترم جناب مولانا عبد الماجد صاحب کا شکر گزار ہوں، بلکہ ہم سب کے یہ محسن ہیں کہ ہمیں انہوں نے یہاں مدعو فرمایا ہے۔ مجلس بھی مختصر ہوگی، یہ پہلے ہی میں عرض کروں، اور ساتھ یہ ہے کہ اس مجلس کو آپ نے عام مجلسوں کی طرح نہیں سمجھنا۔ یہ وہ مجلس ہے کہ جس کے آخر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، جس کو خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے ایک بول بھی نہیں بولتے، آپ نے فرمایا ایسی مجالس کو ملائکہ رحمت ڈھونڈتے ہیں جس میں اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مبارک ہو۔ تو یہ حضرات ہمارے محسن ہیں کہ ہمیں انہوں نے یہاں مدعو فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی محسن کا شکریہ ادا نہ کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ میں بطور خاص ہمارے قائد آباد کے دینی طبقے کے روحی رواں محترم جناب صاحبزادہ قاری عبدالصمد صاحب، محترم جناب بھائی جمشید صاحب، رانا محمد اصغر صاحب، مولوی محمد منیر صاحب، اور تمام بالخصوص اس مسجد کے نمازی، آپ کو ایک مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ آج سے 2-3 دن پہلے غالباً قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی سب کہہ دو رحمہ اللہ،
ان سے کسی نے پوچھا حضرت عمل کی قبولیت کی کیا علامت ہے؟ انہوں نے جو جواب دیا وہ آپ سے عرض کرنا ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے تحفظ ختم نبوت کانفرنس اسی مسجد میں کی تھی، تو حضرت نانوتوی رحم اللہ نے جواب دیا کہ اس عمل کرنے کے بعد دوبارہ اس عمل کی توفیق کا مل جانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پچھلا عمل قبول ہے۔ تو آپ اہل محلہ نے جو تحفظ ناموس رسالت کانفرنس کی تھی، آج اس کے بعد ہمیں اس درس کی توفیق ہوئی ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارا وہ پچھلا عمل کیا ہے، قبول ہے۔ آپ حضرات سے صرف 3 باتیں عرض کرنی ہیں، کیونکہ آج کل قوم کے آدھی ہر شاید ست کٹ دے، باقی شہیت بھاویں جتنی دیر لگ دی رہے، شادی دی دعوت ہوندی ہے 1 بجے دی، اور آج تو میرے خیال ہے 3:30 تو پہلے ولیمہ کدے بھی شروع نہیں ہوا ہے، غلطی نال 3 دفعہ پہلے گیا 3 دفعہ نہیں ہوا ہے۔ لیکن کی کریے، ساڑا شعبہ اس طرح وہ گڈیاں دے پیچھے لکھا ہو رہا ہے، ٹائم تے پہنچنا ساڑی مجبوری ہے۔ ساڑے دن میں اللہ شعبہ ہے مسلح اللہ ہے، بھاویں کئی دن آپ نمازہ تے نہ آئیے، لیکن مولوی عبدالماجد صاحب پہلے پہنچو ہونے چاہیے۔ اس واسطے کر کے انشاءاللہ زیادہ ٹائم تھوڑا کو نہیں لاؤنا، جلدی۔ محترم حضرات، جس طرح ہمارے محسن مولانا محمد نعیم صاحب اپنی کارگزاری بھی سنا رہے تھے، اور حقیقت یہ ہے ہم سب کی طرف سے یہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے۔ بنیادی عقائد 3 ہیں، کتنے ہیں جی؟ سب سے پہلے ہے عقیدہ توحید، یہ بنیاد ہے۔ حدیث جبرائیل کے اندر بھی آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے کہ یہ بنیاد، عقیدہ ٹھیک ہے باقی اعمال ٹھیک ہے، اور اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اعمال چاہے کتنے ہی کرتے رہیں، ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ کھوٹے سکے، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ 1 روپیہ ہے پرانے دور کا، 100 والا بالکل 18 ٹکڑے ہیں اس کے، ٹیپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک طرف وہ اور دوسری طرف 8 پیپر ہے، اور خود اس پیپر کی قیمت ہے 1000 روپیہ۔ اس پر حکومت پاکستان کی مہر ہے اور اس پر مہر نہیں ہے، قیمتاً یہ کم ہے وہ زیادہ ہے، لیکن اس کو ہر ایک کہے گا وہ جیلی ہے۔ کیا کہے گا؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے بظاہر اس کی قیمت زیادہ ہے۔ اسی طریقے پر اعمال، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عام طور پر آج کے دور کے اندر بالخصوص جب اپنوں سے تکلیف پہنچتی ہے تو پھر ہمارے خاص طور پر بوڑھے بابے جو سن 47 سے پہلے ہیں کہ تو خال خال، لیکن جب وہ حالات موجودہ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں او جی پرانا کھتری والا زمانہ چنگا ہے، او کراڑا والا زمانہ چنگا ہے، کہتے ہیں وہ اپنوں سے تک۔ لیکن اتنی بات ذہن میں رکھیں، ایک کلمہ گو آدمی جس نے کلمہ پڑھا ہے، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ساری دنیا کے کفار اکٹھے ہو جائیں، اس کے پاؤں پر لگنے والی جو مٹی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات ہے۔ دوسرا عقیدہ ہے عقیدہ رسالت، اور یہ رسول کوئی ڈگری حاصل کر کے رسالت نہیں کہ اتنی ڈگریاں حاصل کر لی، اتنا پڑھ لیا۔ یہ علماء حضرات کی مجلس ماشاءاللہ ہے، جانتے ہیں یہ اللہ کا انتخاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی منتخب فرماتا۔ اور تیسرا عقیدہ ہے عقیدہ قیامت، کہ بھئی یہ عارضی جگہ ہے، اصل زندگی جو ہے آخرت کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ضمناً ایک بات عرض کر دوں کہ میرے اور آپ کے نزدیک کامیاب وہ ہے جو کوٹھی کار بنگلے والا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک ارشاد ہے کامیاب ترین شخص وہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو آدمی جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر، یہ آدمی کیا ہے؟ کامیاب۔ اب آج کی
اس مختصر سی مجلس کے اندر عقیدہ رسالت کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنی۔ آپ حضرات جانتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 یا ایک روایت کے مطابق 2,24,000 کے قریب کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے۔ ان میں سے رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ یہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جن کی ملت پر ہم ہیں، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ، تمام انبیاء کرام رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، لیکن ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی ملی ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کسی اور کو نہیں ملی۔ وہ کیا؟ تاج ختم نبوت۔ پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ اپنے اپنے دور میں برحق تھے، اور یہ میں عرض کروں بطور خاص آج کی اس مجلس کے اندر ہمارے جدید تعلیم یافتہ حضرات بھی موجود ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کا یہ میڈیا کہہ رہا ہے کہ مسلمان تنگ نظر ہے، یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو یہ وسیع الظرف لوگ ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کہہ رہا ہے، پوری دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ خود اندازہ کریں۔ یہ چونکہ میڈیا ان کے پاس ہے، یہ دور ہے میڈیا وار کا۔ آج وہ ہمارے اوپر کیوں حاوی ہو رہے ہیں باوجود اس بات کے کہ وہ جھوٹے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارا بچہ پہلی دفعہ جاتا ہے مسجد کے اندر، یہ جتنے بھی سفید ریش بزرگ بیٹھے ہیں ان سب کا تعلق سب سے پہلی درسگاہ مسجد کے ساتھ تھا یا نہیں؟ چاہے قاعدہ اٹھانا نہیں آتا لیکن مسجد کے وہاں مکتب میں جاتے تھے، وہاں کلمے کے ساتھ سب سے پہلے کیا بتلاتے ہیں جی؟ ایمان مفصل۔ اب وہ پڑھتے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اب دیکھیے کہ یہ جو وسیع الظرف ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں یہودی، یہ 2 نبیوں کے منکر ہیں، 2 بڑی آسمانی کتابوں کے منکر ہیں۔ دوسرے نمبر پر عیسائی ہیں، یہ ایک نبی کے اور ایک کتاب کے منکر ہیں۔ تیسرے نمبر پر مسلمان ہیں، مسلمان آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام انبیاء کرام کو مانتے ہیں۔ کسی ایک کتاب کا منکر، کسی ایک نبی کا منکر تو دور کی بات، کسی نبی کی جوتی کی بھی کوئی توہین کرتا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب میڈیا وار کے ذریعے سے جو 2 نبیوں کے 2 کتابوں کے منکر ہیں وہ بھی وسیع الظرف کہلوائے، جو ایک کتاب اور ایک نبی کے منکر ہیں وہ بھی وسیع الظرف کہلائے، لیکن جو آدمی نبی کی طرف منسوب ایک کم سے کم چیز ہے اس کی بھی توہین برداشت نہیں کرتا، جو مذہب، وہ تنگ نظر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بزرگ مثال دیا کرتے تھے۔ ایک آدمی تھا، بلکہ چند آدمی تھے، انہوں نے کوئی جرم کیا۔ آج کے دور کی طرح تو کوئی حالات تھے نہیں حکومتوں کے کہ 50 سال ایک کیس پر گزر جائے۔ وہ سرداری نظام تھا، انہوں نے کوئی جرم ایسا کیا 5 آدمیوں نے کہ حکم ہوا کہ ان کے ناک کاٹ دو، ان کے ناک کٹ گئے۔ اب علاقہ چھوڑ کے چلے گئے، آگے جا رہے ہیں راستے میں تو ایک کوئی دیندار آدمی آ رہا ہے، صحیح سالم ناک والا۔ اب انہوں نے آپس میں سوچا کہ یار کیا کریں، یہ تو ناک والا آ رہا ہے، اب ہم ہیں سب نک کپے، اب یہ تو ہمارے ساتھ کرے گا مذاق۔ ان میں سے ایک تھا، اس نے کہا اگر آپ میرا ساتھ دو تو میں اس کے ساتھ وہ حشر کروں گا کہ اپنے ناک پر یہ افسوس کرے گا۔ کہ تو کیا کرے گا؟
ہر کسی کو پتہ ہے، سامنے ہمارے ناک کٹے، ان کا آپ شرط یہ ہے کہ میرا ساتھ دو۔ کہا جی ساتھ دیں گے۔ انہوں نے کہا جیسے میں کہوں آپ نے بھی ساتھ وہی بولنا ہے۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی وہ قریب آیا، بجائے مصافحہ کرنے کے اوئے نکیل آ گیا، اوئے نکیل آ گیا، اوئے نکیل آ گیا۔ اب وہ اکیلا آدمی ہے، دوسرے وہ 5 ساتھ ہیں۔ اب وہ پریشان ہو گیا، کہیں یہ ناک جو ہمارے ہاں عزت کی علامت ہے، یہ تو بہت ہی خراب قسم کی چیز ہے، یہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کا بھی وہی حال ہے۔ آج دیکھو، میں ایک ہی مثال دے کر آگے چلتا ہوں۔ آج اگر کوئی آپ کو کہہ دے، کسی برادری میں جائیں، یہ خاص طور پر شادی بیاہ میں جائیں، آج کل کیا رواج ہے جی، کھڑے ہو کر کھانا۔ پچھلے دنوں ایک ساتھی بتلا رہا تھا کہ ہم ایک شادی پر گئے، وہاں پر سارے لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے تھے، تو ایک دیہاتی آدمی بالکل الف کو کلی کہنے والا اس وقت ہل چھوڑ کر آیا، کپڑے تبدیل کر کے آیا۔ اب اس کو کہا گیا کہ بھائی آپ ہی ساتھ کے، وہ کہا کہ ایک ہی کیتی بیٹھو، میں تو یہ گائیاں کو کھرلی انجے گھتے ہیں نا جی، میں تو ہی گتی پاؤ، میں آج ہاں میں مجھیاں پٹھے پا کے آیا، تو زمین جار کی تو ہے انسان وہ ہے جڑا بہ کے کھاؤ۔ اب دیکھیے ہے تو ایسے، لیکن آج میڈیا وار کے ذریعے سے کیا ہے، اگر ہم کہیں جائیں کسی مجلس میں کوئی بات کریں تو جی تسی بنیاد پرست، نہیں جی اسی تو بنیاد پرست، اور یہ کہو الحمدللہ بنیاد پرست ہیں۔ اب دیکھو آپ علماء کرام کے پاس بیٹھتے ہیں، ابھی انشاءاللہ آج ہی قاری عبد الصمد سے بتلا رہے تھے، یہاں بھی ختم بخاری ہوگا، دوسری جو بھی ختم بخاری شریف ختم پر آتا ہے وہ اپنے سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سند پیش کرتا ہے کہ نہیں، اور مکان بناتے ہیں تو اچھی بنیاد بناتے ہیں کہ نہیں۔ یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ ہے بالکل آسان سی بات، لیکن اس وقت مادیت پرستی کی وجہ سے آج ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ جس وقت سر پہ پڑتی ہے، جس طرح مبلغ سے فرما رہے تھے کہ کیسے کیسے وہ جال ڈالتے ہیں، اس وقت آدمی سمجھتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اللہ نے صفت ایسی عطا فرمائی جو کسی اور کو نہیں ملی، وہ کیا ہے؟ وہ تاج ختم نبوت۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا ہی آسان سے، میں علمی انداز بالکل آسان سے آسان انداز سے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف پڑھے لکھوں کو نبی ہے یا ان پڑھوں کے بھی نبی ہے؟ بھائی صرف پاکستان والوں کے ہیں یا پوری دنیا والوں کے ہیں؟ ہر ایک کے لیے، اپنے زمانے سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والا آخری آدمی، اس کے لیے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ اس لیے چاہے کوئی ایم اے پاس ہے، چاہے کوئی مفتی ہے، چاہے کوئی قاری ہے، چاہے کوئی حافظ ہے، ہر ایک کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے۔ آپ نے اسی طرح عام فہم انداز میں سمجھایا، فرمایا ایک آدمی ہے بہترین قسم کی کوٹھی بناتا ہے، اب مکان بہترین تیار ہے، اب ہر ایک آدمی آتا ہے، اس کے اندر رنگ روغن فرنیچر ہر چیز کیا موجود ہے، لیکن اس کے مین گیٹ پر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی جاتی ہے۔ اب ہر ایک آدمی کی نظر ساری، کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں خوبیوں پر نظر نہیں ہوتی، کمیوں پر نظر ہوتی۔ آپ تو چونکہ امت کے نباد ہیں نا، قیامت کی صبح تک کوئی آدمی، ہر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا سکہ لے کر کامیاب ہو سکتا ہے، آپ کے بغیر کامیابی ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس پر جا کر مین گیٹ پر نظر ٹک جاتی ہے، وہ کہتا ہے یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، اب اس کے لیے کوئی پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں، فرمایا یاد رکھو میں نبوت کے محل کی یہ آخری اینٹ ہوں، میں نبوت کے محل کی یہ آخری اینٹ ہوں۔ اب آپ اپنے، ایک بہت بڑی بات سمجھانے لگا ہوں، اب آپ اپنے ایمان سے بتلائیں اس اینٹ کے رکھے جانے کے بعد اس عمارت کا فائدہ مکمل ہوگا یا کم ہو جائے گا؟ سارے بولے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کے زمانے کے نبوت کے ڈاکوؤں کے ایک سوال کا جواب دیا، وہ کیا؟ اب جو
مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی کے ماننے والے وہ مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں۔ اچھا یہ بتلاؤ، آپ ہی سے چلو سوال کر لیتا ہوں، بتلاؤ نبوت اللہ کی رحمت ہے یا نہیں؟ نہیں بول رہے بھائی، نبی اللہ کی رحمت ہے یا نہیں؟ اللہ کی رحمت۔ اب ہم بھی اب کیا خیال ہے، رحمت صرف اتھائی مسیتی چ ہوئے یا گھراں چی رحمت ہوئے؟ بھائی یار بول دینا، میں تو نہیں گل سمجھا مجھے۔ دکانہ کی ضرورت ہے کہ کوئی نہیں؟ ہر جگہ پر صرف مولوی کی نہیں ضرورت، ہر آدمی کی ضرورت ہے۔ اب یہ ختم ہونی چاہیے یا باقی رہنی چاہیے رحمت؟ یار بولے نہیں کوئی ایسے کہے، باقی رہنی چاہیے۔ اب یہ کیا ہے، نبوت کے یہ ڈاکو، یہ میرے سادہ مسلمان جس کا علماء کے ساتھ تعلق نہیں جڑنے دیتا آج کا میڈیا۔ ویسے ہم کہتے ہیں ہر سال دن بھی مناتے ہیں مفکر پاکستان علامہ اقبال مرحوم کی، لیکن آج ان کی باتیں کوئی ان پر عمل ہی نہیں کرتا۔ جو اقبالیات پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں وہ بھی یہ بات نہیں بتلاتے۔ اس لیے تو علامہ اقبال مرحوم نے افغانیوں کو جب فتح نہیں کر سکی دنیا کی تینوں سپر طاقتیں، تو اس وقت کہا تھا افغانیوں کا ایک ہی حل ہے، ملا کی عزت و حرمت ان سے نکال دو۔ اب جس آدمی کا تعلق علماء کے ساتھ نہیں ہوتا، اب یہ جا کر ڈاکہ مارتے ہیں، جی دیکھو نا یہ نبوت ہے رحمت، اور رحمت کی ضرورت ہر ایک کو ہے، اور رحمت باقی رہنی چاہیے، لہذا نبوت بھی باقی رہنی چاہیے۔ اب کتنا بڑا ہمارا سادہ مسلمان، لیکن جس آدمی نے علماء کرام کے ساتھ کیا وقت گزارا ہوگا وہ یہ سمجھے گا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان ڈاکوؤں کا جواب پہلے دے گئے ہیں۔ جس طرح کہ ایک شفیق باپ اپنی اولاد کے لیے وصیت کر جاتا ہے، بیٹا یہ کام کرو گے کامیاب ہوگے، یہ کام کرو کامیاب، ایسی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی ایسے رہنمائی فرمائی تاکہ قیامت کی صبح تک آنے والا میرا امتی کسی اور کا محتاج نہ۔ اب دیکھیے یہ اینٹ والی مثال کوئی اناڑی سے اناڑی آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ تو اس لیے محترم حضرات، یہ علماء کرام کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا، ہمارا ایمان بھی بچے گا۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے، اور پہلے تصدیق کر اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بول بھی اپنے ارادے سے نہیں بولتے۔ اب یہ جو بول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، اب کسی اور نبی کی کسی اور امت کی گنجائش ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، اور آپ صلی اللہ یہاں تک سمجھا دیا۔ ایک اور مثال آپ نے اشارے سے فرمایا، انا والسات کہاتین، اب آپ بتلائیں ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی اور ہے؟ فرمایا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں کہ درمیان میں تیسری انگلی کوئی نہیں ہے، میں اور قیامت ایسے ہیں۔ اب میرے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، قیامت ہی نے آنا۔ تو اس لیے محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کے ایک اور وضاحت فرما دی۔ اب آپ کہیں گے یہ لوگ کیوں دعوے کر رہے ہیں؟ بھائی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے بعد 30 کے قریب دجال اور کذاب آئیں گے، ہر ایک کہے گا میں اللہ کا نبی ہوں۔ یاد رکھیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ اب قیامت کی صبح تک یہ نجات وابستہ ہے دامن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بس مکتی بکا۔ اب جو بھی آ جائے، یہاں تک کہ اب دیکھیے کہ ایک آدمی بہت خوبیوں والا، اور ہم لوگ اس سے دلیل کیا ہے مانگنے لگ جاتے ہیں۔ ایک فتویٰ اور ایک واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ امام الائمہ، اس امت کے سب سے بڑے امام، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ کوئی مدعی نبوت، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا بطور خاص یہ ضلع خوشاب جو ہے یہ منی چناب نگر کہا جاتا ہے قادیانیوں کے ہاں، اور یہاں کے 2 نئے شہر آباد۔ اب خوشاب شہر سے اس کے اندر بھی کچھ ہیں لیکن کم ہیں۔ اب ان کی توجہ کس طرف ہے؟
ضلع خوشاب کے اہم ترین 2 شہر ہیں کاروباری اعتبار سے، جوہر آباد اور قید آباد۔ اب ان کی طرف ان کی کیا ہے بطور خاص کیا ہے تو توجہ ہے کہ یہاں پر کیا ہے کاروباری اعتبار سے وہ لوگ چھائے ہوئے آپ کے سامنے ہیں، چاہے نمک کا ہے، چاہے کوئی دواخانہ ہے، جوہر آباد کے اندر کیا کریانہ سٹور ہے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں جی، لوگوں کے کہتے ہیں جی بات تو سن لینی چاہیے کہ کیا حرج ہے جی اس میں۔ کئی ساتھیوں کو ابھی تک یہ پتہ نہیں، وہ سمجھتے یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث والا جھگڑا ہے۔ نہیں بھائی، یہ سانپوں کی پٹا، اگر آپ کے پاس سانپ پکڑنے کا منتر ہے بے شک جائیں دعوت دیں ان کو، لیکن جب سانپ پکڑنے کا آپ کے پاس منتر دم اور طریقہ نہیں ہے تو پھر آپ کو تو سانپ ڈس جائے گا۔ وہاں جا کر ان کے پاس جس وقت جاؤ گے آپ باتیں سنو گے اور آپ نے اپنا کیا مطالعہ نہیں کیا ہوگا تو وہاں اپنا ایمان لٹواؤ گے، جس کی نشاندہی مبلغ صاحب فرما رہے تھے۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں بات کریں ان سے، لیکن پہلے خود تو کیا ہو جاؤ، مسلح ہو جاؤ۔ اب وہ لوگ آپ کو کہیں گے دیکھو نا جی یہ بات تو سننی چاہیے، اب جس وقت بات سنیں گے تو لامال ہمیں پتہ نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ میرے بعد 30 کے قریب دجال اور کذاب آئیں گے، ہر ایک کہے گا میں اللہ کا نبی ہوں۔ یاد رکھیں میرے بعد کسی نبی نے نہیں۔ اب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، فرمایا کہ اس کی بات ماننی تو دور کی بات، اگر کوئی مدعی نبوت یا ایسے جو اس کے ماننے والے ہیں ان سے کوئی کہے جی آپ کے نبی کی یا اس نبی کی کیا علامت ہے، کیا معجزہ ہے، کیا دلیل ہے، صرف دلیل مانگنا ہی یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ خود بتلائیں۔ یہ علماء حضرات جو سر پھرے ہیں، بعد ہم ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں، یار آپ کو آرام نہیں آتا، یہ ہمارے محسن ہیں۔ اس وجہ آپ خود اندازہ کریں، کسی کے پاس جائیں یہ خطرناک ترین ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے آپ حضرات سے یہ گزارش ہے، امام صاحب کا یہ فتویٰ موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہیں گے جی بعض لوگ بڑے اچھا بولتے ہیں، اچھی تقریر کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، اس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا گئے۔ فرمایا خصوصیات ہوں گی کتنا اچھا ہی کیوں نہ ہو، لیکن لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، آپ فرما گئے چاہے کتنی خصوصیات ہوں، اگر اس دھرتی پر خصوصیات کی وجہ سے کوئی نبی ہوتا تو عمر بن الخطاب ہوتا، آپ اس کی نشان دیں۔ لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعد، چونکہ میرے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا لہذا عمر بھی نبی نہیں۔ اب کیا خیال ہے، ایسے دجال اور کذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے یا نہیں؟ تو اس لیے آپ حضرات یہ گزارش ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے اس سلسلے میں جتنے بھی مسالک ہیں آپ یاد رکھیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اتحاد امت کا پورے روئی زمین پر اگر کہیں مظاہرہ ہے وہ اس عقیدے کی بنیاد۔ سن 53 کی تحریک چلی، تمام مسالک کے لوگ اس کے اندر موجود تھے، بریلوی مسلک کے موجود تھے، قیادت بھی انہوں نے کی، پیر ابو الحسنات قادری، اسی طریقے پر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ، اسی طرح مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کے شاگرد، اور بالخصوص جو سن 74 کی تحریک چلی تو اس کے اندر تمام مسالک کے لوگ تھے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تمام کے تمام، اور اس کے اندر میزبان کون تھے؟ آپ حضرات شاید ہمارے نوجوان بھائیوں کو پتہ نہیں ہے، کم از کم اپنے اکابرین کی تاریخ پڑھی۔ اس تاریخ تحفظ ختم نبوت جہاں اعلان ہو رہا ہے وہاں پر اس کے میزبان کون تھے؟ مفسر قرآن مولانا حسین علی رحمہ اللہ کے فیض یافتہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ۔ کیا خیال ہے ان اکابرین نے جو ہمیں پیغام دیا ہے اس کو ہمیں آگے تک پہنچانا چاہیے یا ٹھپ کے کول رکھ چھوڑنا چاہیے؟ یہ قرض ہے بطور خاص تمام مسلمانوں کے لیے
لیکن بطور خاص توحید و سنت کے نام پر کام کرنے والے جو جماعت، اس کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے انہوں نے ایک جملہ فرمایا تھا، وہ آپ کو میں نے کانفرنس پر بھی عرض کیا تھا، آج وہی عرض کر کے اجازت مانگتا۔ انہوں نے اس موقع پر ہر ایک بزرگ نے اپنی رائے دی تھی۔ اب وہاں پر ایک طرف مفکر اسلام مولانا مفتی محمود صاحب رحم اللہ، اور ان کے ساتھ بریلوی مسلک سے شاہ احمد نورانی، اور جماعت اسلامی کے پروفیسر غفور احمد صاحب، اور تمام حضرات ان کا ساتھ دے رہے تھے اسمبلی کے اندر، اور باہر شیخ الاسلام مولانا یوسف بن نوری رحم اللہ کی قیادت میں تحریک چل رہی تھی۔ راجہ بازار تعلیم القرآن کے اندر کانفرنس ہو رہی ہے۔ مولانا تاج محمود صاحب فیصل آباد والے وہ فرماتے ہیں، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا، یہ آپ یہ جو اسمبلی کی کارروائی ہے اس کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دوسری بھی اس پر لٹریچر موجود ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ تو مولانا تاج محمود صاحب فرماتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھ رہا تھا اگر قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو مرحوم یہ فیصلہ ہمارے خلاف کرتے، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میری جان ختم ہو جاتی، یہاں تک میں سے۔ اب میں جیسے ہی مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ رات کی تاریکی میں، ادھر کانفرنس جاری ہے اور باہر کی سٹریٹ پاور پوری امت مسلمہ اکٹھی ہے، تو مفتی صاحب سے میں نے پوچھا تو انہوں نے مجھے اشارے کے طور پر فرمایا، تاج محمود دعا کر انشاءاللہ کم ہو ویسے سریکی میں ایک جملہ اس طرح۔ اب فرماتے ہیں کہ لیکن ابھی کہنا نہیں ہے، اور یہ حکومت ایسی ہے کہ، اور جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم بہت تیز ترار قسم کا آدمی تھا، ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ تو فرماتے ہیں مولانا تاج محمود سے، میں جیسے ہی حضرت بن نوری رحم اللہ کے پاس تعلیم القرآن کے سٹیج پر پہنچا، حضرت بھی دیکھ رہے تھے، جیسے ہی میں نے قریب عرض کیا حضرت مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں اور فرمایا دعا کریں کام ہو جائے، ان حضرات نے تو آہستہ سے کہا، حضرت کے سامنے سپیکر تھا، حضرت فرمایا الحمدللہ الحمدللہ۔ دیکھنے والوں نے اسی وقت، یہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ کام ہے۔ اس موقع پر مولانا غلام اللہ خان رحم اللہ نے جہاں اور حضرات نے اپنی رائے دی اس فتنے کے خلاف، انہوں نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ ان کا معاشی بائیکاٹ کی جائے۔ یہ چونکہ دیکھو دیکھنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، آج کا وہی دور ہے، آج شیخ القرآن کے فرمان پر ہم عمل کریں گے تب کامیاب ہوں گے۔ قادیانیوں کا روحی سخن اور ہتھیار اب علماء کرام کے خلاف نہیں چل رہا، عالمی مجلس کے خلاف نہیں استعمال ہو رہا، اب ان کے مخاطب آپ لوگ ہیں۔ وہ کبھی بھی کسی عالم کے ساتھ کیا بات نہیں کریں گے، بلکہ وہ الٹی سیدھی آپ کو بھی کہیں گے، اور بالخصوص آپ کو ان علماء کرام سے متنفر کریں گے جو علماء کرام سیاسی جدوجہد کے قائل ہیں۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں، اس تاریخ پر پوری 1 صدی لگی ہے، لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، اس لیے کہ سیاسی شعور، سیاسی جدوجہد، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میراث میں سے ہمیں کیا ملی ہے۔ آپ دیکھیں سب سے زیادہ عوام، سب سے زیادہ مضبوط ترین تحریک سن 53 کے علاوہ متحدہ ہندوستان کے اندر نہیں چلی۔ اب اس موقع پر جو نیک سیرت ہمیں حکمران ملا ہوا تھا، نمازوں کا بڑا پابند تھا، لیکن اس سے یہ کام نہیں ہو سکا۔ خواجہ ناظم الدین 10,000 نوجوانوں کی قربانی دی گئی، اور اس کے علاوہ جو گمنام ہیں وہ الگ ہے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ ببانگ دول وہ کہنے لگے تحریک ناکام ہو گئی، لیکن قربان جائیے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحم اللہ پر، انہوں نے اس موقع پر منیر انکوائری رپورٹ کے موقع پر کہا تھا میں آج ٹائم بم فٹ کر کے جا رہا ہوں، یہ اپنے وقت پر پھٹے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ پھر 7 ستمبر سن 74 کو یہ بم پھٹا۔ اور عجیب بات ہے، 1 صدی کا امت کا مسئلہ ہے، امت اتنی قربانیاں دے چکی ہے، اس موقع پر قانونی طور پر حل نہیں ہوا، لیکن 7 ستمبر سن 74 پورے تقریباً 3 سے 4 مہینے تک تحریک چلی، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ حل ہو گیا۔
اور اسی لیے آپ حضرات حیران ہوں گے کہ ہم کیسے استعمال ہو جاتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت میں نماز پڑھوں، قاری صاحب قرآن پاک پڑھائیں، مولوی منیر صاحب مدرسے میں پڑھائیں، مولوی نعیم صاحب بیانات کریں، سب تعریف کریں گے. لیکن اگر یہی قاری صاحب ہمیں کہیں جی قانون بھی اب ختم نبوت کا قانون بن گیا ہے، اب مزید اس پر قانون سازی بھی ہونی چاہیے، اس کے لیے دیندار لوگ ہوں، یہاں ہم تیار نہیں ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ کم سیاسی لوگ ہیں. یاد رکھو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت، آپ کا معجزہ ہے. یہ پاکستان کے قانون کے اندر جگ مطالعہ کر لینا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے واحد یہ اجلاس ہے جس پر ایک آدمی نے بھی نہ غیر حاضری کی ہے اس اجلاس کی، نہ اس کے اندر اختلافی نوٹ لکھا. تو اس لیے آپ سب حضرات سے یہ گزارش ہے کہ یہ آپ کا علماء کرام سے زیادہ آپ حضرات کے ساتھ ان لوگوں کا واسطہ زیادہ پڑتا ہے. کیا خیال ہے یہ کام کریں گے انشاءاللہ؟ جس طرح ماشاءاللہ مولوی تنویر سے فرما رہے تھے، اب آئندہ ہر جگہ پر آج جتنے آدمی ہیں، کیا خیال ہے آئندہ کسی مسجد میں درس کا اعلان ہو تو آپ حضرات پہنچیں گے وہاں پر؟ زیادہ نہیں، کم از کم ایک ایک ساتھی کو ساتھ لائیں گے. ذرا ہاتھ کھڑا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان دروس کو جو منعقد کرنے والے ہیں ان کو بھی اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا ارحم الراحمین ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں ان کی دلی تمناؤں کو پورا فرما. یا ارحم الراحمین فتنہ قادیانیت کے خلاف ہمیں ہمارا جی چاہے یا نہ چاہے مرتے دم تک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے تحفظ کے لیے ہمیں قبول فرما لے. یا اللہ جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا جو ہم سے توقع رکھتے ہیں آپ ان کی ضروریات کو بہتر جانتے خزانہ غیب سے پورا فرما. یا ارحم الراحمین تمام بیماروں کو، خاص طور پر ہمارے بھائی قاری عبدالصمد صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین جتنے بھی مجاہدین ختم نبوت اس دنیا سے چلے گئے ہیں اپنی شان کے مطابق ان سب کو جزائے خیر عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آخر